بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ علوم خمسہ کے بارے میں محاکمہ سیوطی کو دسرا۔ بعض ائمہ کرام نے یہ فرمایا کہ وہ علوم شمسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے گئے ہیں، یعنی قیامت کے وقت کا علم، روح وغیرہ کا علم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، مگر ان علوم کے نفی کی نسبت میں اراد یہ ہے کہ ان علوم کے مخفی رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ خلیل و حبیب و کلیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابن سبا قدسہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بن کھائے پیے شب باشی فرماتے اور صبح کو شکم سیر ہو کر بیدار ہوتے تھے، اور نیز یہ کہ زور و فوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی غلبہ نہ پا سکتا تھا۔ یہ میرے حال میں مٹا ہوا ہے، زور و قوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بھی غلبہ نہ پا سکتا تھا، اور یہ کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے کا ارادہ فرماتے اور اس وقت اگر پانی موجود نہ ہوتا تو اپنی انگشتائے مقدسہ کو پھیلا دیتے تو ان سے وضو مکمل کرنے تک پانی بہتا رہتا، اور اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت، خلت اور تکلم کو جمع فرما دیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اس کے خلیل اور اس کے کلیم ہیں جل مجدہ و صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کلام سے وہاں سرفراز فرمایا جہاں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل دم نہیں مار سکتا، اور یہ کہ قطع مسافت کے وقت زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپیٹ دی جاتی تھی۔ شرح صدر و رفع ذکر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصائص سے ہدایت، معرفت، نبوت، معزت، علم و حکمت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ فیض گنجینہ کا کشادہ ہوتا ہے، اور گناہ امت کے غم کا بوجھ اترنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر شریف کا بلند ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنے نام سے ملانا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے وعدے کا ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے، اور اللہ جل شانہ کا محبوب ہونا اور جمیع اولاد آدم کا سردار ہونا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ جل مجدہ کے ہاں سب سے بڑھ کر مکرم ہیں، اور سب رسولان کرام علیہ السلام اور سب فرشتگان سے برتر آپ ہی کی ذات گرامی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، حتیٰ کہ سبھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا، اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو بھی ہونے والا ہے سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں لایا گیا، اور انہی خصائص سے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتح، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور مفصل لمبی صورتیں اور 7 طوال 7 لمبی صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئیں۔ خصوصیت الشرح صدر پر دلیل۔ سینہ اقدس کی کشادگی، بوجھ کے اترنے اور رفع ذکر شریف پر اللہ جل مجدہ کا یہ ارشاد گرامی شاہد ہے: الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انہی خصائص میں سے یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلوں پچھلوں کے گناہوں کو بخشا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے گئے الزامات کو مٹایا، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا: لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ امام بزار قدسہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
مجھے سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام پر 6 وجہ سے برتری حاصل ہے جو پہلے کسی کو بھی عطا نہ ہوئی۔ اللہ جل مجدہ نے میرے سبب تمام اولین و آخرین کے گناہوں اور نیز مجھ پر لگائے گئے الزامات کو مٹایا۔ غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں، میری امت تمام امتوں سے افضل بنائی گئی، روئے زمین میرے لیے مسجد اور ذریعہ پاکیزگی بنا دی گئی، مجھے خیر کثیر دی گئی اور خیبت سے میری مدد کی گئی۔ اللہ قسم قیامت کے دن تمہارے ہم نشین صلی اللہ علیہ وسلم لوائے حمد ہماتن خوبیوں کا حامل پرچم کے مالک ہیں، جس کے تلے آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سبھی ہوں گے۔ تبصرہ: شیخ الاسلام امام عز الدین بن عبد السلام قدس سرہما نے فرمایا کہ یہ خصوصیت صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمرزش کی خبر دی ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کے لیے بھی اس قسم کی خبر منقول نہیں ہے، بلکہ فقوائے حدیث کا ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے انہیں خبر ہی نہیں دی۔ اس کی تائید ان کی قیامت کی حالت سے بھی ہوتی ہے، جبکہ محشر میں سبھی نفسی نفسی پکاریں گے۔ علامہ ابن کثیر قدس نے اپنی تفسیر میں سورہ فتح کی مذکورہ آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے لکھا کہ اس مذکورہ خصوصیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی انفرادیت کی حامل ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ثانی و مثیل نہیں ہے۔ رفع ذکر و شرح صدر کی تائید میں مروی احادیث: امام طرانی قدس، امام بہقی، امام ابو نعیم قدس سرہما نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے پروردگار جل شانہ سے اولاً تو ایک سوال کر لیا، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ اگر میں اس سوال کو نہ پوچھتا تو بہتر ہوتا۔ میں نے یوں عرض کیا، پروردگار، مجھ سے پہلے رسولوں علیہ السلام میں سے بعض تو وہ تھے جو مردے زندہ کر دیا کرتے تھے، اور بعض وہ تھے جن کے تابع فرما ہوا تھی۔ تو میرے اس سوال کے جواب میں اللہ جل مجدہ نے فرمایا، اے محبوب مکرم، کیا میں نے تجھے عز و شرف میں یکتا و بے نظیر نہ پایا؟ پھر تمہیں مقام قرب میں جگہ دی، کیا میں نے تجھے اپنی محبت میں خود رفتہ نہ پایا؟ تو تمہیں اپنی طرف راہ دی، کیا میں نے تمہیں حاجت مند نہ پایا، پھر تمہیں غنی کر دیا؟ کیا میں نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا بوجھ اتار لیا گیا؟ میں نے تمہارے ذکر کو بلند نہ کر دیا؟ میں نے عرض کی، پروردگار ہاں۔ علامہ ابن سعد قدس نے حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ہم جس دن ذہبانان میں تھے تو میں نے لوگوں کو دیکھا کہ بھاگے جا رہے ہیں اور کہتے جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ نازل ہوا ہے۔ چنانچہ میں بھی لوگوں کے ہمراہ دوڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی، تلاوت فرما رہے تھے۔ جس وقت حضرت جبرائیل امین یہ سورہ مبارکہ لے کر آئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو۔ جب مسلمانوں دیکھا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دے رہے ہیں تو پھر سب مسلمانوں نے بھی آپ کو مبارکباد پیش کی۔ امام ابن جریر، امام ابن ابی حاتم، ابو یعلا، امام ابن حبان، امام ابو لغیم قدس راہم نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا کی تفسیر فرماتے ہوئے فرمایا، مجھ سے جبریل نے کہا، اللہ جل مجدہ فرماتا ہے، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ امام ابن ابی حاتم قدس نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ انہوں نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا و آخرت میں بلند کر دیا ہے کہ ہر خطیب پر تشہد یعنی کلمہ شہادت پڑھنے والا اور ہر نمازی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے۔ اشہد محمد عبدہ ورسولہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے۔ امت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انجیل ہیں۔ ابو لغیم قدسرہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں
اس امر سماوی سے فارغ ہوا جس کا اللہ جل شانہ نے مجھے حکم فرمایا تھا، تو میں نے عرض کی پروردگار مجھ سے پہلے ہر نبی تیری کسی نہ کسی بزرگی و فضیلت سے سرفراز ہوا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنی خلت سے نوازا، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے اپنی ہم کلامی سے سرفراز کیا، داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے پہاڑ مطیع بنائے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تو نے ہوا اور جنات فرما بردار بنائے، اور حضرت عیسیٰ کو تو نے احیاء اموات کے وصف سے ممتاز فرمایا۔ میرے لیے تو نے کون سی فضیلت رکھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حبیب محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے ان سب سے بڑھ کر تجھے نہیں دیا؟ مثلا جب میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ تیرا ذکر بھی کیا جائے گا، اور میں نے تمہاری امت کے سینے انجیل بنا دیے ہیں کہ وہ قرآن کو رواں پڑھتے ہیں، جبکہ یہ وصف میں نے کسی بھی امت کو نہیں دیا، اور میں نے ایک کلمہ اپنے عرش کے خزانے سے تجھ پر نازل کیا ہے، اور وہ کلمہ یہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی طرح اس سے قبل حدیث اسرا میں گزر چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل مجدہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے فرمایا، سب خوبیاں اس اللہ کو جس نے مجھے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور مجھے سارے لوگوں کا رسول بنایا، اور مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی وہ کتاب اتاری جس میں ہر شے کا بیان ما البرہان یعنی مکمل بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کے لیے ظاہر ہوئی، نیز جس نے میری امت کو وسط بنایا اور یہی اول و آخر ہے، اور جس نے میرا سینہ کشادہ کیا، اور جس نے مجھ سے میرے بوجھ کو اتار لیا، اور جس نے میرا ذکر بلند کر دیا، اور جس نے مجھے فاتح اور آخری رسول بنایا۔ میری یہ صفات سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے گروہ انبیاء علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر فوقیت رکھتے ہیں، اور اسی حدیث اسرا ہی میں ہے کہ پھر اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اب کچھ مانگیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض گزار ہوئے، بار الہی تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی خلت اور ایک بڑے ملک سے نوازا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نے اپنے کلام سے سرفراز فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے تو نے لوہا پگھلایا، پہاڑ ان کے تابع فرما دیے اور انہیں بھی ملک عظیم عنایت فرمایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو نے تورات و انجیل سکھائی اور ان کو کوڑوں اور اندھوں کو صحت یاب کر دینے کا شرف عنایت فرمایا، اور انہیں اور ان کی والدہ کو تو نے راندے ہوئے شیطان سے اپنی پناہ کی خصوصیت سے مشرف فرمایا۔ یہی وجہ تھی کہ ابلیس کو ان دونوں پر داؤ چلانے کی کوئی تدبیر نہ تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے اپنا محبوب بنایا، اور یہی تورات میں مرقوم ہے کہ تو حبیب الرحمن ہے، اور میں نے تجھے سب لوگوں کا رسول بنایا اور تمہاری امت کو ہی اول و آخر بنایا، اور میں نے تیری امت کے خطب میں یہ لازم کر دیا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں شہادت دیں کہ تو میرا عبد اور میرا رسول ہے، اور میں نے تجھے تمام نبیوں سے پہلے بنایا اور ان سب سے بعد میں بھیجا، اور میں نے تجھے 7 مثانی دیے جو تجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہ مل سکے، اور میں نے تجھے سورہ بقرہ کی آخری آیات عنایت کی جو عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو بھی عنایت نہ ہوئی، اور میں نے تجھے فاتح اور آخری رسول بنایا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 6 وجوہ سے اللہ جل شانہ نے مجھے فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ایک ماہ کی مسافت سے اللہ جل مجدہ نے میرا روب میرے دشمنوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے، اور میرے لیے غنائم حلال کی گئیں جبکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھی، اور میرے لیے روئے زمین مسجد اور ذریعہ پاکیزگی بنا دی گئی، مجھے کلام کے ابتدائی اور جامع حصے عطا کیے گئے، میری امت سب کی سب میرے سامنے لائی گئی جس میں سے کوئی خادم و مخدوم مجھ سے اوجل نہ رہا۔ امام طبرانی قدس نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل کی شب اس حجرے کے پاس میری تمام اگلی پچھلی امت میرے سامنے لائی گئی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ امت جو پیدا ہو چکی ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کی گئی ہوگی، مگر جو ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوئی وہ کیسے پیش کی گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اس طرح پیش کی گئی کہ ان کی صورتیں میرے روبرو مٹی میں بنا دی گئیں، اور اب میں ان کو اسی طرح پہچانتا ہوں جیسے تم میں سے کوئی آدمی میرے
कोई आदमी अपने साथी को पहचानता है। आखिरी आयात वगैरह पर दलाइल। इमाम राज़कुतनी कुदस्सरा ने और इमाम तिबरानी कुदस्सरा ने औस्त में हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर एक ऐसी आयत करीमा उतरी है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद मेरे अलावा किसी भी पैगम्बर पर नहीं उतरी, और वो आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इमाम इब्ने मरविया कुदस्सरा हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रावी कि उन्होंने एक फरमाया, कुरान करीम में एक आयत की खसूसियत से अक्सर लोग गाफिल हैं, और वो ऐसी आयत करीमा है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के अलावा किसी पैगम्बर पर नाजिल न हुई, और वो आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। हज़रत अबू उबैद और इब्ने ज़ुरैस रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फ़ज़ाइलुल कुरान में हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब करतमुल्लाह वजुल करीम से रिवायत किया कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आया कुर्सी अर्श के ख़जाने से दी गई है, जबकि तुम्हारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी भी पैगम्बर को इस किस्म की आयत नहीं दी गई। हज़रत अबू उबैद रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत काब रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी कि उन्होंने फरमाया, हज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 आयात ऐसी दी गई हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम को ना मिली, और वो सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें जिनकी इब्तिदा लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द से होती है, और एक आयतुल कुर्सी है। इमाम अल-आइमा अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम तिबरानी कुदस्सरा और इमाम बेहकी कुदस्सरा शाब अल-ईमान में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की ये आखिरी आयत मुझे अर्श के ख़जाने से मिली हैं जो मेरे अलावा इससे पहले किसी भी नबी को ना मिली। नीज़ हज़रत इमाम अल-आइमा अहमद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से इसी हदीस की मिसल एक मरफू हदीस रिवायत फरमाई है। इमाम तिबरानी कुदस्सरा हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रावी कि उन्होंने फरमाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों से जिनकी इब्तिदा आमन रसूलु से है, उखरवी सामान हासिल किया करो, इसलिए कि यही वो आयतें हैं जिनके साथ अल्लाह जल्ल मजदूह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमताज़ फरमाया है। हज़रत मुफस्सल बिन यसार रज़ी अल्लाह अन्हु से अल-इहकाम अल-इमाम अल-हाकिम कुदस्सरा ने रिवायत किया कि उन्होंने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा और सूरह फातिह की आखिरी आयत मुझे अर्श के ख़जाने से दी गई हैं, जबकि मुफस्सल सूरतें मुझे ज़ायद बतौर इनाम अता हुई हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से इमामुल मुहद्दिसीन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक फ़रिश्ता हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबारक व खुशखबरी हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर ऐसे मिले जो किसी नबी को न मिले, एक सूरह फातिहा और दूसरा सूरह बकरा की आखिरी आयतें। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।